وزیراعظم کی ڈیجیٹل معیشت کی جانب پیش رفت مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم نے کہا، معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت اور صارفین کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تمام ریاستی ملکیتی اداروں کو بھی ڈیجیٹل نظام کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ چھوٹے درمیانے کاروبار کے لیے ڈیجیٹلائزیشن، کیش لیس اکانومی کے مراحل آسان بنانے کی ہدایت۔ وزیراعظم کو بتایا گیا، موبائل ایپ اور ڈیجیٹل بینکنگ صارفین کی تعداد 35 ملین سے 120 ملین کی جائے گی۔ ایف بی آر میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم نے کہا، عوام کی سہولت کے لیے گوشواروں کو آسان ترین بنا دیا۔ ٹیکس گوشواروں کو مرکزی ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیا۔ نئے گوشواروں سے تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ مستفید ہوگا۔ وزیراعظم کا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی پر اظہار اطمینان، کہا سٹاک ایکسچینج میں تاریخی سطح کاروباری برادری کے اعتماد کا مظہر ہے۔ چینی فی کلو قیمت 200 روپے تک جا پہنچی۔ قیمتیں کیوں بڑھیں؟ وزیر خزانہ کا صحافی کو جواب دینے سے گریز۔ محمد اورنگزیب نے کہا، چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کابینہ کا ہے۔ وزیر خزانہ نے ہڑتال کی کال دینے والی تاجر تنظیموں کو کل مذاکرات کے لیے بلا لیا۔ کہا، ہڑتال سے متعلق تاجروں کا موقف سنیں گے اور اپنا موقف دیں گے۔ تمام چیمبرز کو موجودہ قانون کے حوالے سے پڑھ کر آنا چاہیے۔ چیئرمین ہول گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں، شوگر ملز مالکان نے چینی کی سپلائی 1 ہفتے سے بند کر رکھی ہے۔ شوگر مافیا قیمتوں میں اضافے کے لیے بحران پیدا کر رہی ہے۔ جوڑیا بازار میں چینی فی کلو 2 روپے مہنگی ہو گئی۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 200 روپے کلو ہو گئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ اوکاڑا میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ بہاون نگر میں مدرسے کی چھت گرنے سے 2 بچے جان سے گئے۔ اٹک میں برساتی تالاب میں نہاتے ہوئے بہن بھائی ڈوب گئے۔ بچوں کو بچانے ماں نے چھلانگ لگا دی، تینوں جان سے گئے۔ تاندیا والا میں گھر کی چھت گر گئی، 4 سالہ بچہ جاں بحق۔ رجحان کے قریب کچا مندری، موری سمیت متعدد گاؤں زیر آب۔ تونسا شریف اور کوہ سلیمان میں شدید بارشوں کے بعد برساتی نالے بکھر گئے، درجنوں دیہات زیر آب۔ خیبر پختونخوا میں تباہ کن بارش اور تیز آندھی سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لکی مروت میں برساتی جوہر میں نہاتے ہوئے 4 بچے ڈوب کر جان سے گئے۔ آبی ریلے کے باعث پنجاب جانے والا زمینی رابطہ منقطع۔ بلوچستان کے شہر ضلع نصیر آباد میں بھی طوفانی بارش، چھتر میں بند ٹوٹ گیا۔ صحبت پور میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب۔ سندھ میں مونسون بارش کا طوفانی اسپیل۔ حیدرآباد میں بارش نے سڑکیں اور گلیاں ڈبو دیں۔ کلاؤڈ برسٹ کی اطلاع، محکمہ موسمیات نے تردید کر دی۔ کہا، 30 منٹ میں 50 ملی میٹر بارش ہوئی۔ 100 سے زائد فیڈر ٹرپ، شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ نظام زندگی درہم برہم۔ ٹنڈو العیار میں چند منٹ کی بارش سے شہر تالاب میں تبدیل۔ ٹنڈو محمد خان، جامشورو، مٹیاری، حالہ میں بھی طوفانی بارش کے بعد پانی جمع ہو گیا۔ کوٹری اور گردونواہ میں بھی نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ مختلف علاقوں میں درجنوں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بارش کراچی کے قریب آ کر رک گئی۔ کاٹھور اور گردونواہ میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بارشوں سے متعلق احتیاطی تدابیر کی ہدایت۔ کہا، پانی کی فوری نکاسی یقینی بنائی جائے۔ متعلقہ افسران فیلڈ میں رہ کر تمام انتظامات کی خود نگرانی کریں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن سے پہلے رابطے جوڑ توڑ شروع۔ مولانا فضل الرحمان اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ اپوزیشن جماعتوں کی حکمت عملی پر غور۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے مشیر پرویز خٹک بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر امیر مقام اور فیصل کریم کنڈی نے بھی ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے، اپوزیشن جماعتوں میں کے پی کے سینٹ الیکشن پر فارمولا تاحال طے نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کا اپوزیشن کو سولو فلائٹ سے گریز کا مشورہ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں میں بھی رابطے اور مشاورت۔ بیرسٹر گوہر نے سوشل میڈیا پر سینٹ انتخاب سے متعلق فہرست کو جعلی قرار دے دیا۔ کہا، پی ٹی آئی نے اب تک کوئی حتمی فہرست جاری نہیں کی۔ جعلی فہرستوں میں میرے دستخط اور تاریخوں میں رد و بدل کیا گیا۔ اے این پی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہونے والی سمر بلور نے خواتین کی نشست کے لیے کاغذات جمع کروا دیے۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن پارٹیاں 1 سیٹ کے لیے لڑ رہی ہیں۔ نون لیگ نے مخصوص نشست پر جے یو آئی کے خلاف کیس دائر کیا۔ مسلم لیگ نون کا یہ اقدام کس کو فائدہ دے گا؟
مولانا فضل الرحمان کا شکوہ، کہا ایسی اپوزیشن کا میں کیا کروں جس کا ہر قدم صوبائی حکومت کے فائدے میں جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی سوچ غلط ہے۔ پی ٹی آئی سے اختلاف ختم نہیں کر رہا لیکن تلخیاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صوبے میں تبدیلی کا مشورہ دیا لیکن یہ تبدیلی پی ٹی آئی کے اندر سے لانے کی بات کی۔ آج بھی کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی اکثریت جعلی ہے۔ علی امین گنڈاپور کا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا جواب ان سے پوچھ لیں۔ خیبر پختونخوا حکومت گری تو سیاست چھوڑ دوں گا، اپنے دفاع کی بات کرتا ہوں تو اسے دھمکی کہا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سینٹ الیکشن سے متعلق تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی ہی کریں گے۔ پارٹی میں گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے، اداروں کے درمیان اعتماد کی بحالی ناگزیر ہے۔ پارٹی کی قیادت کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ پی پی رہنما ہمایوں خان کہتے ہیں پختونخوا حکومت کی 12 سالہ دور ناکامیوں سے بھرپور ہے، جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے۔ سوات واقعے میں انکوائری کمیٹی نے ریسکیو اہلکاروں اور ضلع انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ پاکستان نے ایران کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ پاکستان اور ایران بھائی ہیں اور ہمیشہ بھائی رہیں گے۔ وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام نے جنگ میں انتہائی متحرک اور مثبت کردار ادا کیا۔ اسرائیلی حملے کی مذمت کی، عراق کو بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تہران میں سہ فریقی کانفرنس سے خطاب، ایرانی سپریم لیڈر کو جنگ میں ثابت قدمی پر مبارکباد پیش کی، کہا کسی کو بھی غیر قانونی طریقے سے ایران عراق جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آئندہ سال سے پاکستان سے زائرین بغیر آرگنائزڈ گروپ عراق نہیں جائیں گے۔ گروپ کے سربراہ یقینی بنائیں گے کہ تمام زائرین واپس آئیں۔ پاکستان، ایران، عراق کا زائرین کی سہولت کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر بھی اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا سہ ملکی کانفرنس سے عراق، ایران جانے والے زائرین کو مزید سہولت ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین کے سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی وزارت خارجہ ایشیائی امور کے سربراہ نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا نائب وزیر اعظم کل تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل کر دیا گیا۔ صدر مملکت نے ایف سی ری آرگنائزیشن آرڈیننس جاری کر دیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں کام کرنے کا اختیار ہوگا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا انسپکٹر جنرل وفاقی حکومت تعینات کرے گی۔ فیڈرل کانسٹیبلری کی ذمہ داری فسادات کنٹرول کرنا، داخلی سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم ہوگی۔ ایک سیکیورٹی ڈویژن اور دوسرا فیڈرل ریزرو ڈویژن ہوگا۔ بھرتی کے لیے ملک بھر میں دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کوئی یہ ابہام پیدا نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی۔ 18ویں ترمیم اور آئینی اسٹرکچر دیکھتے ہوئے ایف سی کا نام تبدیل کیا گیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری وفاق کے ماتحت ویسے ہی کام کرے گی جیسے پہلے ایف سی کرتی تھی۔ میگا کرپشن سکینڈل میں نیب نے پی ٹی آئی رہنما اعظم خان سواتی کو طلب کر لیا۔ اعظم سواتی کی جانب سے جمع کرائے گئے دستاویز ناکافی ہیں۔ 17 جولائی کو پیش ہونے کا نوٹس بھجوا دیا۔ نیب نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے معاون خصوصی امجد علی کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دی۔ امجد علی خان 17 جولائی تک اثاثوں کا ڈکلیریشن جمع کروائیں، نیب خیبر پختونخوا کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں عوام پی ٹی آئی حکومت سے ناراض، پی ٹی آئی ووٹرز بھی صوبائی حکومت سے غیر مطمئن۔ ترقیاتی فنڈز میں کرپشن، نوکریوں کی بندر بانٹ کی شکایت۔ گیلب پاکستان کے سروے میں شہریوں کا اظہار خیال، صوبائی حکومت احتجاج میں وقت ضائع کر رہی ہے، 60% کی رائے۔ 85% شہری وفاق سے تعلقات کے حامی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سروے کو صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ قرار دیا، کہا گیلب سروے 12 سالہ جعلی تبدیلی کے منہ پر تماچا ہے۔ علی امین لوٹ مار ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین بن کر سامنے آئے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا سخت رد عمل، کہا مریم نواز گیلب کے منہ میں بیٹھ کر زہر اگل رہی ہیں۔ گیلب کا سروے فارم 47 حکومتوں کی ایما پر تیار شدہ سیاسی اسکرپٹ ہے۔ گیلب غیر جانبدار ہے تو مریم بی بی کی تباہ کاریاں
اور جنوبی پنجاب کی محرومیاں بھی دکھائے۔ علی امین گنڈاپور کا مولانا فضل الرحمان کو چیلنج، مولانا کے بھائی نے الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا۔ ضیاء الرحمان نے کہا، مولانا نے تو آپ کے لیڈر کو اقتدار کی کرسی سے گھسیٹ کر نکالا تھا، آپ اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوا کر ان کا مجھ سے مقابلہ کراؤ۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فراز مغل کا رد عمل، کہا جن کی ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں وہ گنڈاپور خاندان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ فرسودہ سوچ بدلنے کا وقت آ گیا، ریاست کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی، قانون صرف غریب نہیں طاقتور پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں لوگوں کو مہنگائی اور قبضہ مافیا سے نجات دلائیں گے۔ مریم نواز نے پاکستان کی پہلی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی لانچ کر دی۔ اتھارٹی اگلے ہفتے سے لاہور میں کام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی پیرا فورس سے ملاقات، خواتین ایس ڈی ای او کو دیکھ کر اظہار مسرت۔ وزیر اعلیٰ نے گاڑیوں اور موٹر بائکس کا معائنہ کیا۔ پیرا اسٹیشن 3D ماڈل، ہتھیار، حفاظتی آلات اور شیلڈ کا بھی جائزہ لیا۔ پیرا کے چاک چوبند دستے کا مارچ پاسٹ، مارشل آرٹس کا بھی مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شاہراہ بھٹو دسمبر میں کاٹھور تک کھولنے کا اعلان، دسمبر میں شاہراہ بھٹو کو موٹر وے سے جوڑ دیا جائے گا۔ کورنگی کاز وے تک قائدآباد پہلا سیکشن 99% مکمل ہو گیا ہے۔ کورنگی کاز وے برج کا 80% کام مکمل، برج مکمل ہوتے ہی پرانا کاز وے روڈ ختم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ کی نیو لنک روڈ 25 جولائی کو کھولنے کی ہدایت۔ لارڈز میں انگلش ٹیم کا کم بیک، بھارت کو تیسرے ٹیسٹ میں 22 رن سے شکست دے دی۔ بھارتی ٹیم 193 رنز کے تعاقب میں 170 رنز بنا سکی۔ جڈیجا کی نیسٹ سینچری بھی رائے گاں گئی، 7 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئے۔ جوفرا آرچر اور بین سٹوکس نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ 5 میچ کی سیریز میں میزبان انگلینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ میں اور ہیڈ کوچ ایک ہی پیج پر ہیں، کپتان رہوں یا نہیں، پاکستان کرکٹ کو بہتر بنانا ہے۔ T20 کپتان سلمان علی آقا کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا ہمارے پاس ایسے کھلاڑی ہونے چاہیے جو وقت پر متبادل بن سکے، کسی بھی کھلاڑی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بابر، رضوان اور شاہین ہمارے لیے اہم ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف قومی اسکواڈ کی کیمپ کا آخری روز، گرین شرٹ 16 جولائی کو ڈھاکہ روانہ ہوں گے۔ 3 T20 میچ کی سیریز کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا۔ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں طالبات سے ہراسانی، ARY نیوز کے پروگرام سر عام نے ثبوتوں کے ساتھ پردہ چاک کیا، انتظامیہ حرکت میں آ گئے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کا نوٹس، واقعے میں ملوث وزٹنگ پروفیسر ملازمت سے برطرف۔ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی ڈاکٹر کامران کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ملاقات میں بریفنگ۔ فواد ہاشم ربانی نے 4 سال کے واقعات کا ریکارڈ طلب کر لیا، کہا خواتین سے ہراسانی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ریڈ لائن ہے، بیٹیوں کی تعلیم میں رکاوٹ بننے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ کراچی ڈیفنس سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کی تحقیقات، پوسٹ مارٹم اور گھر سے حاصل نمونے فورینزک لیبارٹری کو موصول۔ لیب کو فراہم نمونوں میں حمیرہ اصغر کے بھائی کا بلڈ سیمپل بھی شامل، جس سے DNA کی تصدیق کی جائے گی۔ پوسٹ مارٹم اور فلیٹ معائنے کے دوران فورینزک ماہرین نے 4 نمونے لیے تھے، جس سے موت کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ صحافت اور جمہوریت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ سندھ حکومت نے آزاد صحافت کے فروغ کے لیے ہمیشہ سنجیدہ اقدامات کیے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی کراچی یونین آف جرنلسٹ کے وفد سے گفتگو، کہا سندھ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کو ترجیحات میں شامل رکھتی ہے۔ شرجیل میمن کی صحت، ٹرانسپورٹ، توانائی اور ہاؤسنگ میں جاری منصوبوں پر بریفنگ۔ صحافیوں کے وفد نے حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ شرجیل میمن کو پلاٹینم جوبلی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے کا کیس، جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے 10 ملزمان کو جیل بھیج دیا۔ وزیر بلدیات سندھ کی عمارت گرنے سے جاں بحق افراد کے لواحقین سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو میں کہا
सिंध हुकूमत मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ है। मुतासिरीन को 3 माह का किराया दिया जाएगा। सिंध हुकूमत जाँ बहक अफराद के वरसा की फीकस 10 लाख इमदाद का ऐलान भी कर चुकी। कम अज कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में PIA की निजकारी का इरादा है। 15% शेयर हुकूमत अपने पास रखेगी। 85% शेयर्स को निजकारी के लिए पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार का कहना था PIA मुलाजिमीन का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री ब्रांच में आला सतह इजलास, बार एसोसिएशंस और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दरमियान ताउन का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक जिले सतह पर इंसाफ के मंसूबों पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। कम तरक्की याफ्ता अजला में बुनियादी ढांचे की कमी पर इजहार तशवीश। गरीब साइलिन को मुफ्त कानूनी नुमाइंदगी फराहम की जाएगी। गजा पर इजरायली बमबारी में मजीद 139 फलस्तीनी शहीद। पानी और खुराक की तकसीम के मराकज पर 44 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। एक माह में 5800 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। यूनिसेफ का गजा में गजाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। इटली से फ्रीडम फ्लोटेला का इमदादी जहाज गजा रवाना। नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम में इसराइलियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का जंगबंदी का मुतालबा। तुर्किया के सूबे अजमेर के जंगलात में फिर आग भड़क उठी। बड़ा रकबा शोलों की लपेट में आ गया। आग बुझाने के लिए फिजाई और जमीनी ऑपरेशन जारी है। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस आग फैलने का खदशा है। गुज़िश्ता हफ्ते मुतादिद मकामात पर जंगलात में आग लगी थी। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फिजाई लड़ाई करार दे दिया। कहा आजाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना जरूरी है। फ्रांसीसी सदर का दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। 2027 तक फ्रांस का दिफाई बजट 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। हॉकी एशिया कप के बाद जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान टीम को भारत न भेजने का फैसला। जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में मौजूद। आइंदा माह होने वाले हॉकी एशिया कप में कौमी टीम को शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। जराये का कहना है किसी भी स्पोर्ट्स टीम को रवा बरस हमसाया मुल्क जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक। थाईलैंड में जारी इवेंट के आखिरी पूल मैच में चाइनीज ताइपे को 3-0 से शिकस्त दी। कौमी टीम की कामयाबी का स्कोर 26-24, 25-14 और 25-16 रहा। पाकिस्तान का बुध को क्लासिफिकेशन राउंड में इंडोनेशिया से मुकाबला होगा। यांग सनर विमिल्टन के नए चैंपियन बन गए। दिफाई चैंपियन अलकाराज टाइटल का दिफा न कर सके। सनसनीखेज फाइनल में 3-1 से शिकस्त का सामना। सिनर विमिल्टन जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए। वेल्स की शहजादी केट मिडल्टन ने फातेह खिलाड़ी को चमचमाती ट्रॉफी दी। विमिल्टन के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स और ARY पर बराह रास्त दिखाए गए। चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में चेल्सी ने PSG को 3-0 से शिकस्त दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल मैच स्टेडियम में देखा। भारतीय टीम को ट्रॉफी दी और ग्रुप फोटो बनवाया।